لفظی تواضع نہیں، لفظی عاجزی انکساری نہیں۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آیا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کردار اپنا بنا کے رکھ مثل شجر، جو تجھ کو سنگ مارے اس کو ثمر دے۔ پھلدار درخت بن جاؤ، جو تمہیں پتھر مارے۔ جب ہم پھلدار درخت کو پتھر مارتے ہیں، وہ جامنو ہو یا شہتوت کا درخت ہو، بیری کا درخت ہو، وہ آگے سے ہمیں کیا دیتا ہے؟ پھل دیتا ہے۔ ہم نے پتھر مارا ہے، اس نے ہمیں کیا دیا؟ وہ کہتا ہے کردار اپنا بنا کے رکھ مثل شجر، جو تجھ کو سنگ مارے اس کو ثمر دے۔ ایسے چلن چلو لوگ کریں آرزو، ایسے رہا کرو زمانہ مثال۔ اگر اللہ پاک ہے تو پھر کیوں کہتے ہو جی فلاں کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا؟ پھر غوث اعظم کیوں بنا لیے؟ اگر اللہ شریکوں کی شراکت سے پاک ہے تو پھر یہ کتب کہاں سے آ گئے؟ لا الہ الا اللہ، کبھی آپ نے اس کے معنی پہ غور کیا؟ اس کا کیا معنی ہے؟ میں آپ کو سادہ معنی بتاتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں، تیرے سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں۔ ہی مبارک جگہ مدینہ طیبہ، وہاں تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ دین کا سمجھنا اور سیکھنا یہ بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہو اور بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی ہیبت نہ ہو۔ عجیب تماش بینی شروع ہو گئی ہے ہمارے پروگراموں میں۔ بس اللہ سے دعا کیا کریں کہ ہم اللہ کا قرب پا کر یہاں سے جایا کریں، یہ چیزیں ہمارے لیے وبال جان نہ بنے۔ تو تعلیم و تعلم یعنی سیکھنے سکھانے کا سلسلہ یہ زندگی میں بندے کو رکھنا چاہیے، چاہے بندے کی عمر جس قدر بھی زیادہ ہو جائے۔ بلکہ میں تو اکثر یہ بات پاکستان میں بھی کہتا ہوں کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی بنسبت بڑے لوگوں کو سیکھنے سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑے وقت میں نے آپ کو پیغام یہ دینا ہے، فتنوں کا دور ہے اور بڑی بے راہ روی، بے سکونی بلکہ بد سکونی ہے۔ ان پر فتن ایام میں آپ ایسے اعمال ضرور کریں جس سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی قبولیت حاصل رہے۔ بڑے تھوڑے اعمال ایسے ہیں، اگر وہ انسان ہمت سے کوششیں کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ کی خاص قبولیت بندے کو عطا فرماتے۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں لوگ اس کے لیے چلے کاٹتے ہیں، غسل نہیں کرتے اور کپڑے چینج نہیں کرتے، جنگلوں کا رخ کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں گمراہی ہیں۔ ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت پانے کے لیے یہ کہیں نہیں ہم نے پڑھا کہ گندا لباس پہنو، بیوی بچہ چھوڑ دو، کھانا پینا بالکل ترک کر دو۔ یہ گمراہیاں ہیں۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قبولیت چاہتے ہیں نا خاص، تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بیس تو ہے عقیدہ، کہ بندے کا عقیدہ مضبوط ہو، توحید ہو۔ وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں عقیدہ توحید و سنت پہ زندہ رکھے اور اللہ ہمیں اسی عقیدے پہ موت نصیب فرمائے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو قبولیت کی بیس ہے نا عقیدہ کے بعد، وہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کا پابند ہو۔ اب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے فرائض کا پابند، یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں جی، زندگی میں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ ہر درس کو رسمی درس نہیں سمجھنا چاہیے، کچھ چیزیں بندے کی زندگی بھر میں کام آتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے فرض کو چھوڑ کر سمجھے نا کہ میں اللہ کا قرب پالوں گا، فجر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، عصر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، زور جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، یعنی فرائض میں غافل بندہ کبھی بھی اللہ کے ہاں درجہ قبولیت نہیں پاتا۔ عقیدہ بندے کا سونا ہو تو توحید و سنت کا اور فرائض کا بندہ پابند ہو، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا بندہ دل کی خوشی سے وہ چیزیں چھوڑ دے۔ یہ اللہ کے ہاں درجہ قبولیت پانے کی بیس ہے، بنیاد ہے۔ اگر یہ بیس نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، تو پھر کبھی بھی اللہ کے ہاں درجہ قبولیت بندہ حاصل نہیں کرتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے خواص بندوں میں بندہ شامل نہیں ہو سکتا۔ بعض روایات میں آتا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دو، تم سب سے بڑے بات گزار بن جاؤ۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں ماشاءاللہ تبارک اللہ، اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا تہجد گزار ہونا بھی بہت ضروری نہیں، اچھی بات ہے،
نفلی چیز ہے، ہونا چاہیے بندے کو تہجد گزار، نفلی روزے بھی ہونے چاہیے، لیکن بیس یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ توحید و سنت مضبوط ہو، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے بندہ دل کی خوشی سے رک جائے، اور جن کاموں کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وہ بندہ دل کی خوشی سے اول وقت پہ کرے۔ مثلا حج فرض ہو گیا اول وقت پہ، نماز کا وقت ہو گیا اول وقت پہ، یہ قبولیت کی بیس ہے۔ مشرک بندہ الٹا بھی لٹک جائے اللہ کی بارگاہ میں اسے قبولیت نہیں ملتی، چاہے وہ جتنے مرضی خوبصورت جبے کبے پوشاکیں پہن لے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے والا اور فرائض میں غافل رہنے والا اللہ کے خاص بندوں کے صف میں کبھی شامل نہیں ہوتا۔ یعنی یہ میں نے بیس بتائی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ مدارج السالکین، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو قبولیت کی سیڑھی جاتی ہے نا، وہ سیڑھی اگر چڑھنا چاہتے ہیں نا تو جس چیز پہ یہ سیڑھی کھڑی ہے وہ ہے عقیدہ اور عمل، کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا دل کی خوشی سے اول وقت پہ کرے، اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا دل کی خوشی سے رک جائے، یہ ہے بیس۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں یہ بیس مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں صرف آپ کو 3 اعمال بتلا دیتا ہوں، جس بندے کی زندگی میں یہ 3 اعمال ہیں، یہ انشاءاللہ اس بات کی بیان دلیل ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص درجہ رکھتا ہے، ایک خاص قبولیت رکھتا ہے، اور یہ اللہ کے خاص بندوں میں، خاص الخاص بندوں میں شامل ہے۔ اور یہ میں آپ کو شروع میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے ہاں درجہ قبولیت پانا یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں، اصل میں بتلانا ہی چاہتا ہوں۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا یہ درجہ قبولیت کیا ہے؟ اللہ کا بندہ خاص اللہ کے ہاں قبولیت پائے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ پتہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ غالباً مسواک لینے کے لیے ایک درخت پہ چڑھے تھے، تو قد ان کا چھوٹا تھا اور پنڈلیاں بھی ان کی ننھی منی پتلی سی تھی، تیز ہوا چلی تو وہ ہچکولے کھا رہی تھی ان کی پنڈلیاں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نیچے کھڑے تھے اور مسکرا پڑے، تو آپ نے فرمایا مما تضحکون، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو فرمایا ایک تو حضرت کا قد چھوٹا ہے، دوسرا پنڈلیاں ننھی منی بڑی ہلکی اور دبلی پتلی سی ہیں، تو ہچکولوں کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرار نہیں پکڑ رہی، بڑی ہلکی سی ہیں، اس وجہ سے ہم مسکرائے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، اگلا ٹکڑا سننا رسول پاک علیہ السلام کا، یہ ہے قبولیت۔ آپ نے واللہ لہما اثقل فی المیزان من احد، آپ نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ جن پنڈلیوں کو تم ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہو، ان کے ہچکولے کھا رہی ہیں، مجھ نبی کو اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان پنڈلیوں کو ترازو میں رکھ دیا جائے تو ان کا وزن اللہ کے ترازو میں اود پہاڑ سے بھی زیادہ۔ کئی بندے آپ کو بڑے معمولی حیثیت کے نظر آتے ہیں، 1500 ریال مہینے کا لیتے ہیں، 8000 ریال، 800 ریال لیتے ہیں، 500 ریال لیتے ہیں، سارا دن بیچارے محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن واللہ العظیم اگر ان کا عقیدہ مضبوط ہو توحید والا، اور حرام کردہ چیزیں انہوں نے دل کی خوشی سے چھوڑی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کے فرائض کو خوشی سے ادا کرنے والے ہوں، تو پھر ان کی بیس مضبوط ہوتی ہے، پھر یہ قبولیت اللہ کے یہاں نصیب ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ مکرم سے آپ نے 12 مرتبہ یہ حدیث پاک سنی ہوگی، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کئی بندے بڑے سیدھے سادھے سے ہوتے ہیں، بیچارے مقروض بھی ہوتے ہیں، کوئی نیشنلٹیاں ان کے پاس نہیں ہوتی، کوئی خزانے ان کے پاس نہیں ہوتے، لیکن وہ عقیدے کی وجہ سے، فرائض کی محبت کی وجہ سے، حرام کردہ چیزوں کی نفرت کی وجہ سے، اور جو میں نے ابھی آپ کو 3 اعمال بتلانے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے اللہ کے ہاں ایسا ان کا درجہ قبولیت کا ہوتا ہے کہ بالکل اگر بارش کا موسم نہ ہو تو وہ کہہ دینا یا اللہ تجھے تیری عزت اور جلالت کی قسم ہے تو مدینے میں بارش کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندے کی قسم کو نہیں ٹوٹنے دیتے، ہم اپنی رحمت کی بارش نازل کر دیتے۔ یہ قبولیت ہے۔ میں اور اس کو ذرا تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں کہ قبولیت کیا ہے۔ اچھا، اللہ کے قبولیت کے بھی کئی انداز ہیں۔ ایک انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں میں بندوں کا نام بھی لیتے، اب تو خیر وہی کا سلسلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے۔ ویسے میں آپ کو آخر میں ایک وظیفہ بھی بتلا دوں گا، وہ وظیفہ کیا کریں، پھر مالا اعلیٰ میں آپ کا ذکر ہوگا، وہ آخر میں بتاؤں گا۔ وہ کیسے نام لیتے ہیں کہ بڑی معروف روایت آتی ہے، رسول پاک علیہ السلام نے
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا ابی میں نا تجھے قرآن پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. تو حضرت فرمانے لگے جی آپ پہ قرآن اترا ہے آپ ہمیں سنائیں. آپ نے میں نہیں ابی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ابی بن کعب کو قرآن سناؤ. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یار یہ درجہ قبولیت ہے. واللہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جو ہر وقت ریال کے چکروں میں رہتے ہیں, دنیا کے چکروں میں رہتے ہیں, غیبت کی کھائیوں میں گرے رہتے ہیں. یہاں لذتیں ہیں, یہاں بڑی برکتیں بہاریں ہیں. اب نہ توجہ سے یہ بات سنیں. حضرت ابی فرمانے لگے اللہ سمانی, اللہ کے نبی کیا واقعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا؟ یار اللہ نام بھی لیتا اپنے بندوں. فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے تیرا نام لیا. تو حدیث شریف میں آتا ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ سننے کے بعد خوشی کی وجہ سے روتے جا رہے ہیں. تو آپ اللہ کے ہاں بھائی بڑے وزنی ہیں. آپ قسم بھی اٹھا دیں تو اللہ حیا کرتا اپنے بندے کی قسم کا, اور اللہ نام بھی لیتا ہے فرشتوں میں اپنے بندوں میں. ایک اور میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں کہ میں آپ کو تمہیدی طور پہ بتانا کیا چاہتا ہوں. بھائی بڑا تھوڑا سفر ہے, فتنوں کا دور ہے. ایسے اعمال شوق سے کریں اور پورے جذبے سے کریں جن کی وجہ سے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت نصیب. خاص بندوں میں بندہ شامل ہوتا ہے, خاص بندے اللہ تعالیٰ کے. ایک صحابی تھے, ان کا نام حضرت ظاہر, جو شرح الحدیث والے ہیں, رجال والے ہیں, انہوں نے ظاہر اس صحابی کا نام لکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ. وہ دیہات سے آیا کرتے تھے, دیہاتی صحابی تھے, کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی تھی کہ جب بھی تشریف لاتے کوئی نہ کوئی دیہات کی جو سوغات ہوتی تھی وہ بطور تحفہ لے آتے تھے. کوئی سبزی, کوئی ترکاری, اور جو ان کے لیے میسر ہوتا تھا. جب وہ واپس جاتے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان کو ستو دے دیا کرتے تھے, کھجوریں دے دیا کرتے تھے, بڑی محبت کرتے تھے. ایک دفعہ نبی علیہ السلام نا غالباً بازار سے گزر رہے تھے. آپ میری طرف دیکھیے, یہ آپ کو حدیث سناتا ہوں. آپ نے پیچھے سے آئے تو آپ نے ایسی نا اس ظاہر صحابی کی آنکھوں کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ دیا. تو ظاہر جب آپ کی مبارک انگلیاں ان کے ایسے ماتھے پہ اور آنکھوں پہ لگی تو وہ پہچان تو گیا یہ نرم و نازک وجود تو رسول پاک علیہ السلام کا ہے. لیکن آپ نے پھر بھی کہا کہ مجھے تو نے پہچانا. تو وہ پہچان تو گئے تھے. وہ کہتے تھے, میں حدیث میں یہ باقاعدہ الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں میں اپنی کمر رسول اللہ کے وجود کے ساتھ بار بار رگڑتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے. تو فرمایا بھی میں یشتری العبد, یہ غلام کون خریدے گا؟ اب اس بندے نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میرا کیا ریٹ لگنا ہے, میں تو ایک غلام آدمی ہوں, دیہڑی دار بندہ ہوں, مزدور بندہ ہوں. آپ نے فرمایا واللہ لست عند اللہ بقاسد بل انت غال. آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے کہ تو اللہ کے ہاں سستا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بہت زیادہ قدر و قیمت والا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں درجہ قبولیت پانے کے لیے عقیدہ و عمل یہ بیس ہے. آگے دیکھیں, یہ ایک موٹی سی آپ کو بات بتا دیتا ہوں. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. چکر مکر نہیں یہاں چلتے. اگر کوئی بندہ کہے نا کہ یہاں کوئی استادی دکھائے گا اور اللہ کے ہاں کوئی قبولیت پائے گا, ایسے نہیں ہوتا. تو میں ماشاءاللہ تبارک اللہ بڑے ہی اختصار سے اب 3 باتیں آپ کو بتاتا ہوں. آپ ماشاءاللہ تہجد پڑھیں, درود شریف پڑھیں, 1 پارہ 2 پارے جتنی توفیق ہے پڑھیں, حلال کمائیں, محنت مزدوری کریں. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ 3 کام ہے تو آپ درجہ قبولیت پہ ہیں. اگر یہ 3 کام نہیں ہے تو پھر معاملہ تھوڑا سا خطرے میں ہے. آپ مسلمان تو ہیں, انشاءاللہ خیر والے ہی معاملے ہیں, لیکن جو ایک خاص شان ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں حاصل نہیں ہوتی. سب سے پہلا کام سن لیں, تہجد پڑھیں, تلاوت کریں, رب کریں, سخاوت خفیہ کریں, جو کر سکتے ہیں کریں. لیکن آخر میں آپ نے دل کی گہرائی اور دل کی سچائی سے یہی کہنا ہے استغفر اللہ اللہم اغفر لی. سب کچھ کر کے نا, سب کچھ کر کے, دھکے کھا کے, سب کچھ کر کے, گرمیوں کے روزے رکھ کے, نفلی روزے رکھ کے, قرآن پڑھ کے, آخر میں آپ نے یہی کہنا ہے کہ استغفر اللہ الہ العالمین مجھے معاف کر دے, میں نے کچھ بھی نہیں کیا, سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ میں تجھ سے معافی کی بھیک مانگتا ہوں.
میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر 2 نیکیاں کر کے 4 نیک اعمال کر کے اگر مزاج میں استکبار نہیں نہ آیا، دماغ میں خمار نہیں نہ آیا، بلکہ استغفار آ گیا، ادھر دیکھیں جتنی آپ نے اچھی نماز پڑھی ہے، جتنی آپ نے اچھی تہجد پڑھی ہے، جتنے زیادہ آپ عمرے کرتے ہیں، جتنے زیادہ آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ اس قدر زیادہ کہتے ہیں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، جو بندہ نیکیوں کی اخیر کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ استغفار پہ لگ جاتا ہے، سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو اپنی بارگاہ کی خاص قبولیت عطا فرما۔ آپ انبیاء کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، نبیوں کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو استغفار ہی ملے گا۔ رسول پاک علیہ السلام کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو استغفار ہی ملے گا۔ بلکہ آپ جب نماز سے فارغ ہوتے تھے کیا کہتے تھے؟ وَاسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا۔ یہ جو استغفار ہے نا، بندے کے دل پہ کبھی گناہ کا خیال بھی نہ آیا ہو، یہ استغفار فی نفس ہی مستقل عبادت ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، ہمارے ہاں درجہ قبولیت نصیب کیوں نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم نیکیاں تو کرتے ہیں لیکن راستے میں شیطان پکڑ لیتا ہے، وہ استغفار کی جگہ استکبار میں مبتلا کر دیتا ہے، جعلی نخرے، جعلی پروٹوکول۔ میرے طرف دیکھو، 2 نمبریاں۔ استغفار یہ ہے کہ انسان کہے کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، میرے رب نے مجھ سے کروا لیا، اللہ مجھے معاف کر۔ ایک مجلس میں 70 دفعہ استغفار کرتے تھے۔ سیدنا ابو بکر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کیا پڑھا کرو؟ فرمایا نماز میں استغفار ہی کیا کر۔ ابو بکر کو یہ سکھا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اپنے اوپر اتنے ظلم کر لیے، تیرے علاوہ میرے وہ ظلم کوئی معاف ہی نہیں کر سکتا۔ سیدہ عائشہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ استغفار کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بلکہ چلے اس بات کو مکمل کرتے ہیں، جنت میں جن کو اللہ کے ہاں خاص قربت حاصل ہوگی نا جی، از خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جن کی مہمان نوازی کریں گے، ان کی علامتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہیں، وہ میں قرآن پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ اللہ تعالیٰ کی جنت میں کچھ خاص لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ مہمانی کے لیے کھانے پینے کی چیزیں، مہمان نوازی اللہ خود کر رہے ہوں گے، اللہ ان کو دے رہے ہوں گے، وہ اللہ سے مہمانی لے رہے ہوں گے۔ ان کی خاص نشانی کیا تھی؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ راتوں کو اٹھتے تھے اور اٹھ کے یہی کہتے تھے اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ تہجد کے وقت اٹھ کے کوئی چوری نہیں کی، ڈکیتی نہیں کی، کوئی عیاشی فحاشی نہیں کی، درود پڑھا ہے، نوافل پڑھے ہیں، اللہ معاف کر دے، کچھ نہیں کیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آپ چونکہ بڑے اللہ والے لوگ ہیں، صلحاء ہیں، اور بڑی خیر اللہ تعالیٰ نے آپ میں رکھی ہے، تو میں طالب علم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کو، ابن رجب رحمہ اللہ کو، ابن تیمیہ کے جو علم السلوک ہے، فتاوی ابن تیمیہ میں 2 جلدیں ہیں، ماشاءاللہ ان چیزوں کو بڑی گہرائی سے دیکھا ہے، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر کوئی عبادت گزار عبادت کے بعد استکبار کا شکار نہ ہو، خمار نہ آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہے ہمارے کئی پیارے بڑے نیک ہوتے ہیں، لیکن خمار ایسا ہوتا ہے کہ 1 سیکنڈ میں دوسرے بندے کو جہنم میں پھینک آتے، 1 منٹ میں کہہ دیتے ہیں تیرے ورگا شیطان ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں شیخ محترم تشریف فرما ہے، یہ درجہ قبولیت کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی یہ بھی نشانی میں آپ کو بتا دوں، جو درجہ قبولیت کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو جو بھی بندہ ملتا ہے نا، وہ اس سے دعا لیتے ہیں، وہ اس کو دعا دیتے ہیں، وہ پتہ کیا سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بندہ مستجاب الدعوات ہو۔ اب میں جس کو حقیر جان رہا ہوں، معمولی سطح کا بندہ، پتہ نہیں اس کا کون سا بول اللہ کو پسند ہے جی حاجی صاحب، پتہ نہیں کون سا سجدہ اللہ کو پسند ہے، بظاہر وہ مجھے اس حیثیت کا نظر نہیں آتا۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ معاشرے کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں نا، جس کو آپ سلام کرتے ہیں، جس سے آپ سامنا کرتے ہیں، 2 باتیں ذہن میں رکھو، ہو سکتا ہے یہ قبولیت کا وقت ہو، میں نے بڑی محبت سے اس کو سلام کہنا ہے، سلام کا جواب لینا ہے، دعائیں دینی ہیں، دعائیں لینی ہیں، ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو،
اور یہ بندہ بھی اگر مستجاب الدعوات ہوا تو اللہ پاک نے مجھے دونوں جہانوں کی عزت عطا کرنی، کسی کو حقیر نہ جانے، خاص طور پہ جو توحید پرست آدمی ہے۔ تو ہمارے ہاں رکاوٹ یہ ہے جی، پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا اللہ دین کا کام لے لے، کوئی آواز اچھی ہو جائے، کوئی علم اچھا ہو جائے، کوئی ہم کو 4 سجدے کر لیں، تو انداز، لب و لہجے، سٹائل یہ چینج ہو جاتے ہیں۔ نہیں، استغفار آنا چاہیے، استغفار یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ چلے ماشاءاللہ میں نے پہلی بات مکمل کر لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں عقیدہ دیا، تو نے ہمیں عمل دیا، تو نے ہمیں مدینہ دیا، تو نے ہمیں نمازی بنایا، پیارے اللہ تو نے ہمیں یہ نیک مال کی توفیق دی ہے۔ اللہ ہمیں اس کے بعد خمار سے بھی بچانا، استغفار سے بھی بچانا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی سچائی اور گہرائی سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیک اعمال انتہا درجے کے کرنے کے بعد اگر استغفار آ گیا نا، یہ قبولیت ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے بڑے درجے بلند کرتا ہے، قبولیت کے بڑے درجے ہیں اللہ کے ہاں۔ جنت میں کتنے درجے ہیں؟ 100۔ ہر جنتی ایک لیول کا نہیں ہے، دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو ایک تو ہے جی استغفار۔ اب دوسری بات سن لیں، آپ ماشاءاللہ تبارک اللہ تلاوت کریں، تہجد پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں، بیوہ، یتیم، غریب ہر بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں۔ پہلی نشانی استغفار ہے، تنہائی میں خاص طور پہ، تہجد کے وقت خاص طور پہ۔ اور دوسری نشانی اللہ کے ہاں قبولیت کی ہے کہ عملی طور پر عاجزی و انکساری کا پیکر بن جائے، خلق خدا کے سامنے بچھ جائیں، اخلاق کے بادشاہ بن جائیں۔ جو انسان ماشاءاللہ صاحب تقوی ہے، متہجد ہے، متنفل ہے، معتمر ہے، حج عمرہ کرنے والا ہے، ذکر اذکار کرنے والا ہے، استغفار کرتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ جب وہ رویے رکھتا ہے تو عاجزی و انکساری کا وہ پیکر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو قبولیت کا سب سے اونچا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ عملی طور پہ عاجزی و انکساری کے پیکر بنے۔ اصل میں ہوتا پرابلم پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو برصغیر پاک و ہند کی بات بتاتا ہوں۔ ہمارے ہاں دن کیا پھرتے ہیں، لوگوں کے دماغ ہی پھر جاتے ہیں۔ اپنے محسنوں کو نہ بھولا کریں۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ان کے سامنے بھی اکڑتے ہیں کہ جو اس بات کے منتظر تھے کہ میرا شاگرد آگے بڑھے، میرا بیٹا آگے بڑھے، میرے بھائی کو اللہ عزت دے۔ بہنوں کے سامنے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بہنیں راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتی تھی، یا اللہ میرے بھائی کی خیر کرنا، ان کے حقوق کے ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ قبولیت نہیں ہے، یہ بربادی ہے۔ کم از کم ان لوگوں کے لیے تو آپ تواضع اختیار کریں، عاجزی و انکساری کا پیکر بنے، جو آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ میں ماشاءاللہ تبارک اللہ درجنوں مثالیں دے کر یہ بات واضح کر سکتا ہوں۔ ایک بڑی معروف روایت ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ نیک انسان ہے، اللہ والا ہے، سخی انسان ہے، فرائض کا پابند ہے، درود شریف پڑھنے والا ہے، حرام کے قریب نہیں جاتا، لیکن پھر بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، فرمایا ہم ان کو قبولیت کا سب سے اونچا درجہ دے دیتے ہیں۔ یعنی نیچے سے گلاس پکڑنا یا کوئی شاگرد کے سامنے کوئی ایسی چیز اٹھا لینا ہے، یعنی اندر وہ بچھا ہوا بندہ ہوتا ہے۔ میری دائیں جانب شیخ ابو تراب نور پوری حافظہ اللہ تشریف فرما ہے، تو شیخ صاحب کے بڑے پیارے عزیز شیخ ہمارے استاد محترم امام عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، ہم نے ان سے بخاری شریف پڑھی ہے، جامع محمدیہ میں رہے۔ یقین کریں کہ عجیب تواضع ہم نے شیخ میں دیکھی، عاجزی و انکساری ہم نے دیکھی۔ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا، ہم نے جب ان کو قریب سے دیکھا ہے، وہ بالکل خلق خدا کے سامنے نا ان کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے اور بچھے رہتے تھے۔ بدر کا جب مارکا ہوا تھا، سواریاں بہت کم تھی۔ بڑی ایک معروف روایت آتی ہے، ایک سواری پہ 3 لوگ سوار تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر تھے اس پہ حضرت علی تھے اور حضرت ابو لبابہ۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ تینوں تھے. ہوتا ایسے تھا کہ دو حضرات سواری پہ رہتے, ایک نکیل پکڑتا چلتا, پھر وہ 10 کلومیٹر 5 کلومیٹر 3 کلومیٹر میل کے بعد وہ سوار ہو جاتا, دوسرا نیچے اترتا, پھر تیسرا نیچے اترتا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سواری کو چلایا, حضرت ابو لبابہ نے چلایا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ نے کیا کہا؟ وہ دونوں کہنے لگے جی آپ کی جگہ پہ بھی ہم چلاتے ہیں, لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے تواضع. آپ علیہ السلام نے فرمایا دو باتیں ہیں, ایک تو تم مجھ سے زیادہ ہمت والے بھی نہیں ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ اجر کی صرف تمہیں ضرورت نہیں ہے, اجر کی مجھے بھی ضرورت ہے. اجر مجھے بھی چاہیے, صرف تمہیں نہیں چاہیے. تو عملی زندگی میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے, اپنے شاگردوں کے ساتھ رہتے ہوئے, دوستوں کے ساتھ آپ کمرے میں 6 لوگ ہیں, یقین کریں میں بعض پردیسی بھائیوں کے کمروں کی داستانیں سنتا ہوں, مائنڈ نہ کرنا, ایسے ہی شک پڑتا ہے جانور رہتے ہیں کمرے میں. واللہ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو میں یار یہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت پانے والے بندوں کی نشانی ہوتی. وہ تو اندر سے ٹوٹے ہوتے ہیں, ان کی عبادت نے ان کو توڑ کے رکھ دیا ہوتا, ان کے اندر اندیشے ابھر رہے ہوتے. وہ اس قدر زیادہ استغفار کرتے ہیں, زیادہ تواضع اختیار کرتے ہیں. ہاں جناب علیہ السلام کا رتبہ دیکھیں, بلندی دیکھیں, گھر کے سارے کام خود کیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تشریف فرما ہوتے تھے, آنے والا پہچان, اور وہ پوچھتا تھا کہ آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے. تو یہ جو شور شرابہ, پروٹوکول, نخرے, معاملے, سلسلے مذہبی حلقوں میں آتے جا رہے ہیں بھائی, یہ شریعت کے مزاج کے سراسر خلاف ہیں. ان اللہ تبارک و تعالیٰ اوحی الی ان تواضعوا, رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے, اگر کوئی اللہ نے نیکی کی توفیق دے دی ہے تو گردن میں سریا نہیں آنا چاہیے, تواضع اختیار کرو. ہم اپنے والدین کے آگے تواضع نہیں اختیار کرتے, ہم اپنے بھائیوں کے آگے تواضع نہیں اختیار کرتے, عاجزی ان کے ساری نہیں اختیار کرتے. تو اگر میرا مقصد کوئی آپ کو نا قصے یا واقعات سنانا نہیں, میں صرف آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں میرے پیارے بھائیوں, بہت بڑا فتنے کا دور ہے. اگر ہم میں سے کوئی بندہ, یہ میرا جملہ توجہ سے سننا ماشاءاللہ, اگر ہم میں سے کوئی بندہ بے سکونی کا شکار ہے نا, تو وہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے. یا اس کے اندر غفلت ہے, یا وہ بد اخلاق انسان ہے. کسی کو کچھ نہ کہا کریں, یہ کبھی ریالوں کے بلبوتے پہ ایمان کی حلاوت نہیں ملتی. غفلت ختم کریں, استغفار پہ آ جائیں. اگر اللہ نے, میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ مدینے میں رہتے ہیں نا جی, ان کے 2 ہی کام ہونے چاہیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر. یہی بڑا فضل ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس حاصل ہے, یہی بڑا آپ پہ فضل ہے. ورنہ کمانے کے لیے لوگ جاتے ہیں, عزتیں بھی نیلام ہوتی ہیں, ہم نے ان کے دیکھی ہیں, نسلیں بھی بگڑتی ہوئی ہم نے ان کی دیکھی. اللہ نے آپ کے لیے مدینے کا انتخاب کیا. تو میرے پیارے بھائیوں, 2 باتیں میں نے مکمل کر لی ہیں. آخری اور تیسری بات کرتے ہوئے میں نے انشاءاللہ بات کو ختم کر دینا ہے. فتنے کا دور ہے, بے رحمی کا دور ہے. کوشش کریں فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ وقت ضائع نہ کریں, عبادت میں محنت کریں, اور استغفار بہت زیادہ. اگر کوئی آپ کے شرکے کے معاملے کو, کفیل کے معاملے کو, پیمنٹ کے معاملے, کسی اچھی خیر کے تلاش میں ہے, بس آپ سجدہ آپ اگر 1 منٹ کا کرتے ہیں نا, آج کے بعد آپ سجدہ 5 منٹ کا کرتے ہیں. ایک نماز وہ ہوتی ہے جو آپ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے, سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. جو آپ اکیلے میں نفل پڑھتے ہیں نا, وتر پڑھتے ہیں, اس کا سجدہ آپ 10 منٹ کا کر دیں. آپ ماشاءاللہ روزانہ قرآن شریف اگر 1 صفحہ پڑھتے ہیں, 1 ورقہ کر دیں, 2 ورقے کر دیں. مسجد نبوی میں بیٹھ کے کوشش کیا کریں, جب بھی مسجد نبوی میں جائیں کم از کم 1 ورقہ قرآن شریف کا ضرور کھول کے پڑھا کریں. بدبختی غالب آ گئی ہے, میں نے وہاں بھی نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہاں جاتے بھی, وہاں بھی فیس بک ہی ہے, وہاں پر بھی واٹس ایپ ہی ہے. کوشش کریں کم از کم وہاں کو, اور اس کے بعد استغفار کریں. اور بالخصوص یہاں یہ جو لوگ آتے ہیں نا مدینے کی زیارت کے لیے, نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد نبوی, ان لوگوں کی خدمت میں آگے آگے رہیں, چاہے آپ اس کو جانتے ہیں نہیں جانتے.
کوئی مطلب ہے نہیں ہے، اگر وہ بھول گیا اس کو سیدھے رستے پہ ڈال دو، اگر اس کا کوئی بھلا کر سکتے ہو، کھجور دانہ لے کے دے سکتے ہو لے دو، یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ ضیوف الرحمان ہے، عاجزی اختیار کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت نصیب ہوتی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں درجنوں واقعات ایسے ملتے ہیں۔ تیسری بات، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ بھئی دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت بنانے کے لیے دی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے نا تنہائی میں، اس کو اللہ دنیا بھی بڑی پیاری دیتا ہے۔ اللہ تبارک، دیکھیں کبھی بندہ ڈالروں سے، پاؤنڈوں سے، ریالوں سے نہیں سراب ہوتا، بندہ سراب ہوتا ہے ایمان کی لذت سے، بندہ سراب ہوتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں وہ قیمتی ہوتا ہے۔ تو نیک اعمال میں بہت محنت کریں جی، ماشاءاللہ جتنے عمرے کر سکتے ہیں کریں، جتنے نوافل پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، جتنے آپ درود پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن اس کے بعد استکبار نہیں آنا چاہیے، استغفار ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز ہے وہ ہے میرے پیارے بھائیوں تواضع، یعنی عاجزی و انکساری اختیار کریں۔ چھوٹے بڑے کا حیا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بندہ بہت بڑا ہوتا ہے جو دوسرے کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کرتا ہے، تواضع، رویے میں تواضع اختیار کرتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو مقبول بندے ہوتے ہیں اللہ کے فرشتوں کے ہاں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ تیسری نشانی ذرا توجہ سے سن لیں، وہ لوگ مفتاح الخیر ہوتے ہیں۔ سارے بھائی ایک دفعہ جملہ بولے، میں نے کیا کہا؟ وہ مفتاح الخیر ہوتے ہیں، وہ خیر کی کنجی ہوتے ہیں، خیر کی چابی ہوتے ہیں۔ یہ میں کیا آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ان کو جہاں کوئی خیر نظر آتی ہے نا وہ اس میں پہل کرتے ہیں۔ کہیں کوئی مسجد بن رہی ہے، کہیں کوئی یتیم بچی کی شادی کا معاملہ ہے، کہیں کو کسی کو کھلانے پلانے کا معاملہ ہے، کہیں کوئی خیر کا وہ معاملہ دیکھتے ہیں وہ اس میں گھس جاتے ہیں۔ حافظ صاحب میں نے ماشاءاللہ تبارک اللہ پاکستان میں دیکھا ہے، 35 سال میں دیکھ رہا ہوں، مجھے نہیں یاد کہ میری جوانی میں کوئی مسجد شروع ہوئی ہو اور ابھی تک وہ مکمل تعمیر نہ ہوئی ہو۔ لنٹر بھی اس کا ڈل گیا، کلین بھی اس کے بچ گئے، ٹھیک ہے، دروازے بھی اس کے لگ گئے، بس اس نے حصہ ڈالنا تھا اس نے ڈال دیا، جس نے رہ جانا تھا وہ رہ گیا۔ کوئی گاؤں میں دین کا کام ہو رہا ہے، برادری میں کوئی دین کا کام ہو رہا ہے، گھس جاؤ اس میں، مفتاح الخیر بن جاؤ، پہل کرو۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، یہ ہے درجہ قبولیت، خیر کے کاموں میں پہل کرنے والے بنے، سبقت لے جانے والے بنے۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بظاہر نیکی کی توفیق بھی دیتا ہے تو ہم مفتاح الخیر نہیں ہوتے، کئی حضرات جو ہیں نا وہ مفتاح الشر ہوتے ہیں، مفتاح الشر سمجھتے ہیں نا، شر کی کنجی، یا میں لفظ چینج کر دیتا ہوں، مفتاح الفساد، خفیہ منافق، شرارتیں کرتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ ادھر دیکھو لوگوں کی غربت کا، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ 3000 4000 ریال کیا کماتے ہیں، تو جس کی 800 ریال یا 1000 ریال ہوتی ہے وہ عزت کی نظر بھی نہیں اس کی طرف دیکھتا، عزت کی نظر بھی نہیں اس کی طرف دیکھتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جب تک ہم مفتاح الخیر نہیں بنتے سمجھ لیں قبولیت کے دروازے بند ہیں۔ کن مفتاح الخیر، خیر کی کنجی بنے، بھلائی کی کنجی بنے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ، آپ کا یہ ہفتہ روزہ پروگرام ہے، بڑی کامیابی کے ساتھ جاری ہے، پوری دنیا میں اس کو لائیو سنا جاتا ہے، بعد میں بھی لوگ سنتے ہیں۔ آپ کوشش کریں اپنے ساتھ دوستوں کو لے کے آئیں، اپنے دوستوں کے لیے مفتاح الخیر بنے، اپنے دوستوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے۔ تو واللہ تبارک و تعالی عالم الصواب۔ جی میں نے آپ کے سامنے 3 باتیں بیان کر دی ہیں۔ اگر تو نیکی کرنے کے بعد، حج عمرہ کرنے کے بعد، استغفار کرنے کے بعد، نمازیں پڑھنے کے بعد انسان میں استغفار بڑھ گیا تو یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ تواضع، عاجزی، انکساری انسان کے رویے میں آ گئی ہے، یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ اور اگر انسان مفتاح الخیر بن گیا، ہر خیر کے کام میں وہ شامل ہوتا ہے، ہر خیر کے کام میں وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، وہ مفتاح الشر نہیں ہے، مفتاح الفساد نہیں ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبولیت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آخر میں آپ کو ایک وظیفہ بتلائے دیتا ہوں
یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں. ویسے یہ صبح و شام کے اذکار میں تو شامل نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ تبارک اللہ میں نے وظائف کی دنیا میں جتنا لکھا ہے پڑھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وظیفہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، اور سب سے زیادہ فضائل اسی وظیفے کے رسول پاک علیہ السلام نے بیان کی. اگر کوئی بے اولاد ہے پڑھے اللہ خیر کرتا ہے، اگر کوئی بیمار ہے پڑھے اللہ تعالیٰ خیر کرتا ہے، اگر کوئی تنگ دست ہے پڑھے اللہ تعالیٰ خیر کرتا ہے. اور یہ وظیفہ پڑھنے والا بندہ اللہ کی جنت میں بڑے بڑے حفاظ اور بڑے بڑے قرائے کرام کے ساتھ انشاءاللہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بڑے درجے عطا کریں گے. اور وظیفہ بھی بڑا آسان ہے، بس کوشش کریں کہ آپ اس کو چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں. اور اس وظیفے کا آج کے موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو وظیفہ ہے نا، ینعطفن حول العرش، یہ صحیح بھی اس میں آپ کو سنا رہا ہوں. یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، جس طرح شہد کی مکھیاں چھتے کے ارد گرد چکر لگاتی ہیں نا. فرمایا یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ینعطفن حول العرش، اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتا ہے. اور جو بندہ زمین پر یہ وظیفہ پڑھتا ہے، یہ حدیث کے لفظ ہے، اس بندے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس کیا جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں اس صحیح حدیث کے مطابق جو بندہ رہتا مدینے شہر میں ہو اور ذکر اس کا اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ہو، مالا اعلیٰ میں ہو، اس سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ آپ چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ پڑھیں، جو آپ کو موقع ملے. جب آپ اپنے بستر پہ لیٹتے ہیں میرے بھائیوں، کوشش کیا کریں موبائل رکھنا کوئی کمال نہیں، موبائل رکھنا کوئی کمال نہیں، موبائل کا صحیح استعمال کرنا یہ کمال ہے. کوشش کریں جب آپ بستر پہ لیٹتے ہیں اس کو بند کر دیں، باوضو اپنے بستر پہ لیٹے آپ سارے، جب آپ اذکار پڑھ لیں جب تک نیند نہ آئے آپ یہ وظیفہ پڑھتے رہا کریں. جب آپ اپنی جاب کے لیے جاتے ہیں، کاروبار کی جائے، وظیفہ پڑھتے رہا کریں. ساری جو کمی بھی ہے اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے دور کر دے. اور وہ وظیفہ کون سا ہے یہ توجہ سے سن لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، الکلمات الاربع، یہ 4 کلمے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک دفعہ مجھے سارے بھائی سنائیں. اس میں پورا دین ہے، بس تھوڑی سی توجہ دیں، پورا دین ہے اس میں. تسبیح اس میں، تحمید اس میں، تحلیل اس میں، اور تکبیر اس میں. اللہ کی بڑائی بھی اس میں آ گئی، اللہ کی تسبیح بھی اس میں آ گئی، اللہ کی الوہیت بھی اس میں آ گئی، اللہ کی بڑائی بھی آ گئی. اچھا آپ نے ترجمے پہ غور نہیں کیا، ترجمہ سنیے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تیری ذات بھی پاک ہے اور تیری بات بھی، اور مجھے تو نے جس حال میں رکھا ہے اللہ تو نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا، میرے بارے تیرا ہر فیصلہ ظلم سے پاک ہے. اور بابا جی آدم سے لے کے اس گھڑی تک جس مشرک نے بھی تیرے ساتھ جو شرک کیا ہے، سبحان اللہ، اللہ تو اس کے شرک سے پاک ہے. اتنا طاقتور ہے یہ جملہ سبحان اللہ. الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ میں نمازیں پڑھتا ہوں، درود پڑھتا ہوں، حرام نہیں کھاتا، پھر بھی مقروض ہوں، پھر بھی بے اولاد ہوں، پھر بھی بیمار ہوں. اللہ میں تیرے گلے شکوے کرنے والا تیرا بندہ نہیں ہوں. لا گلا تھا ولا شکوا تھا، کوئی گلا شکوا نہیں، تو نے مجھے جس حال میں رکھا ہے الحمدللہ. اللہ اس حال میں بھی شکر بھی تیرا ادا کرتا ہوں، یا اللہ تعریف بھی صرف تیری کرتا ہوں. اور بھائی یہ جو ترکڑا ہے نا، ادھر دیکھو بیٹے، یہ جو ترازو اللہ نے لگایا ہوا ہے نا، یہ الحمدللہ سبحان اللہ آپ ایک دفعہ کہتے ہیں سارا ترازو اجر و ثواب سے مالا مال ہو جاتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ مقروض ہیں، تکلیف میں ہیں، بیٹی کی وجہ سے، بیٹے کی وجہ سے آپ نے دکھ بھی نہیں دیا، پھر بھی ایسے معاملے زندگی میں بن گئے. پھر جب آپ کے اندر سے نکلتا ہے نا الحمدللہ، اللہ کی بارگاہ میں یہ اود پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہے. یہ جو ہے نا صرف زبان کا رٹا، اس کی وجہ سے نہیں اللہ کے ہاں درجہ قبولیت ملتا. جب آپ سبحان اللہ کہیں، آپ کا چہرہ چمک جائے کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو پاک ہی پاک ہے، ذات کے لحاظ سے، بات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، اختیارات کے لحاظ سے. جو ہمارے اللہ کے اختیارات ہیں اس جیسے اختیار کسی دوسرے کے پاس.
وہ شریکوں کی شراکت سے پاک ہے. ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. جب تک ہمارے منہ میں زبان رہے گی ہم تعریف کریں گے, شکوہ نہیں کریں گے, غداری نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں, یقین کریں شاہد بھائی, اگر لوگوں کو الحمدللہ سمجھ آ جائے نا, پورے ملک پاکستان سے برصغیر پاک و ہند سے شرک ختم ہو جائے. الحمدللہ سمجھ کر پڑھنے والا بندہ رب کا غدار نہیں ہو سکتا. غیر کی چوکھٹ پہ جھکنے والا. اچھا اللہ پاک بھی ہے تو پھر درباروں پہ کیا لینے جاتے ہو؟ اگر اللہ پاک ہے تو پھر کیوں کہتے ہو جی فلاں کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا؟ پھر غوث اعظم کیوں بنا لیے؟ اگر اللہ شریکوں کی شراکت سے پاک ہے تو پھر یہ کتب کہاں سے آ گئے؟ لا الہ الا اللہ. کبھی آپ نے اس کے معنی پہ غور کیا؟ اس کا کیا معنی ہے؟ میں آپ کو سادہ معنی بتاتا ہوں. لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں, تیرے سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں. اللہ تو میری محبت ہے, تو میرا معبود ہے, تو میرا مطاع ہے, میں تیرے در کا بکاری ہوں, میرا سب کچھ تو ہے, میری امید تو ہے, اللہ میرا یقین تو ہے. اتنا جامع لفظ ہے یہ الہ. اللہ اکبر. اللہ تیری ذات بھی بڑی ہے, اور مل کے بولے اللہ تیری بات بھی بڑی ہے. جو بندہ یہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے, رسول پاک علیہ السلام یہ چاروں کلمے اللہ کے عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کا ذکر مالا اعلیٰ میں کیا جاتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں یہ بہت زیادہ پڑھا کرو. رسول پاک نے فرمایا یہ چاروں کلمے قرآن میں سے ہیں, اور یہ پورے قرآن میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں. اطیب القرآن نبی علیہ السلام نے کہا ہن من القرآن و عطیہ, فرمایا یہ سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں پورے قرآن میں سے. تو آج کے سارے درس قرآن و حدیث کا خلاصہ یہ ہے, فتنوں کا بھائی دور ہے, امن والے شہر میں رہتے ہو, برکت والے شہر میں رہتے ہو, عقیدے آپ کے سونے ہیں, فرائض کی آپ لوگ پابند ہیں, شراب, زنا, ڈکیتی, چوری, غیبت, چغلی, ان برائیوں سے اللہ نے آپ کو بچایا ہوا ہے. بس استغفار بہت زیادہ کرو اور عملی تواضع اختیار کرو. عملی, میں لفظ اس لیے بولتا ہوں, لفظی تواضع نہیں, لفظی عاجزی انکساری نہیں. وہ ایک شعر مجھے یاد آیا, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کردار اپنا بنا کے رکھ مثل شجر, جو تجھ کو سنگ مارے اس کو ثمر دے. پھلدار درخت بن جاؤ, جو تمہیں پتھر مارے. جب ہم پھلدار درخت کو پتھر مارتے ہیں, وہ جامنو ہو یا شتوت کا درخت ہو, بیری کا درخت ہو, وہ آگے سے ہمیں کیا دیتا ہے؟ پھل دیتا ہے. ہم نے پتھر مارا ہے, اس نے ہمیں کیا دیا؟ وہ کہتا ہے کردار اپنا بنا کے رکھ مثل شجر, جو تجھ کو سنگ مارے اس کو ثمر دے. ایسے چلن چلو لوگ کریں آرزو, ایسے رہا کرو زمانہ مثال. دیکھیں ہر کسی نے جانا ہے, لیکن شیخ ابو تراب حفظہ اللہ, اللہ نہ کرے آپ میں سے کوئی بھائی جائے یا ہم میں سے کوئی جائے کہے یار شیخ صاحب یہ میرا دستے بازو تھا, یہ دعوت کے کاموں میں میرا وزیر تھا, میرا مشیر تھا, میرا پیارا تھا, یہ دوستوں کو لے کے آتا تھا, یہ میرا سپورٹر تھا, یہ دین کے معاملے میں میرا ورکر تھا. دین کو عزت دو, کندھا دو, آگے بڑھو, دوستوں کو لے کے آؤ. تو عملی طور پہ عاجزی انکساری اختیار کریں جی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہر قسم کے شر سے بچ جائیں, زیادہ سیاست میں نہ کودا کریں. ادھر دیکھیں, زیادہ تنظیمات کے تعصب میں نہ کودا کریں. ایک صحیح العقیدہ اہل السنہ اہل الحدیث بنے, کردار کے بادشاہ بنے, اخلاق کے بادشاہ بنے, ذکر کے بادشاہ بنے. خلوت تنہائی کو زیادہ پسند کیا کریں. مجلس میں اگر بیٹھنا ہو خیر کی بات کیا کریں, خیر کی بات سنا کریں. اگر کوئی بندہ چغلی غیبت شروع کرے آپ اس کو روک دیا کریں. آپ کہیں بھائی اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اللہ بھی بڑا غفور الرحیم ہے. آخری حدیث سنا دیتا ہوں ابن ماجہ کی, شیخ صاحب غالباً یہ حسن درجے کی روایت ہے. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے کسی بندے کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس دفاع کرنے والے بندے کے چہرے سے کل قیامت والے دن جہنم کی آگ کو دور کر دے گا. ایک شیخ صاحب یہ بہت بڑا فتنہ آ گیا ہے, میں اپنے شیخ صاحب کی موجودگی میں کرتا ہوں, اللہ نہ کرے میں ایک مثال دے کے بات کرتا ہوں. شیخ محترم حفظہ اللہ کا ذکر خیر جاری ہے, کسی مجلس میں شیخ صاحب تشریف فرما نہیں ہے, تو مجھے تھوڑا سا
چلے میں کوئی اضافہ نہیں شیخ کی عزت میں کر سکتا تو کم از کم خاموشی تو اختیار کروں نا، کچھ برداشت تو کروں نا۔ ہمارے ہاں عجیب ہے، اگر کسی کا کوئی ذکر خیر شروع ہو جائے نا تو عجیب سی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یار اس کا ذکر خیر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی بھی بھائی کے بارے میں کوئی بھی کلمہ خیر کہہ رہا ہے، آپ کہیے ماشاءاللہ، اللہ عزت میں اور اضافہ کرے، اللہ صحت میں اور اضافہ کرے، اللہ ان کے تقوی میں اور اضافہ کرے۔ تو جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا جی، وہ چگلیوں کی کنجی نہیں ہوتے، وہ غیبتوں کی کنجی نہیں ہوتے، فساد کی کنجی نہیں ہوتے، شر کی کنجی نہیں ہوتے، وہ پھونک پھونک کے بولتے ہیں۔ دنیا ان کے مزاح سے بھی سیکھتی ہے، ان کی خوش طبعی سے بھی سیکھتی ہے، لطائف علمیہ ہوتے ہیں ان کے انداز میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی ہماری مجلس کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ شیخ ابو تراب نور پوری حافظہ اللہ کا میں شکر گزار ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ آپ بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ صحت ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ اگر کوئی اچھی بات تھی تو اللہ کی رحمت تھی، اگر کوتاہی تھی تو وہ میری طرف سے تھی اور شیطان کی طرف سے تھی، اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے۔ سبحان ربک، یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ پڑھتے رہیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر مجھے سنائیے۔ اور پنجابی سمجھ دیو نا، پنجابی جو ایک جملہ ہے 100 کا رسا تے ہن تسی کہو نا شیخ صاحب ساڈے کو نہیں ایڈے ایڈے وظیفے پڑھے جاندے، کوئی نہ ٹو دی پوائنٹ، کوزے چ دریا اج بند کرو، یہ سمجھ لو کوزے چ دریا نہیں سمندر ہی بند ہو گیا۔ سنائیں یہ کیا وظیفہ ہے؟ سب بند رستے کھل جائیں گے، ہمیں کسی چھلے کی ضرورت، کڑے کی ضرورت یہاں تو ہے بھی نہیں الحمدللہ، سارے اللہ تعالیٰ رستے کھول دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی جناب کی قبولیت نصیب فرمائے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آپ کے خاندان میں جتنے پیارے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ کے پیچھے والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، اللہ پاک ان کی راکھی فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ کی زندگی میں جو بھی رکاوٹ ہے اللہ اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ اس رکاوٹ کو ختم فرما۔ مدینے میں رہتے ہوئے اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے، یہ آخری جملہ سن لو، پریشان نہ ہوا کرو۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مدینے میں رہنے والوں، مدینے میں اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے تو صبر کرنا، برداشت کرنا، میں تمہاری شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب کرتے ہوئے بغیر حساب کے جنت نصیب فرمائے۔ تو یہ وظیفہ خود بھی پڑھو گے اور دوستوں کو بھی بتاؤ گے نا انشاءاللہ۔ ہمیں کوئی وظیفہ گھڑنے کی ضرورت ہے، نیا وظیفہ بنانے کی ضرورت ہے، بس اس کو کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے پڑھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔